جمادی الاولیٰ 857 ہجری کو مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح ہوئی، جس کی خوشخبری صدیوں پہلے تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں معرکے ہوتے رہے، لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھا جو ارادہ پختگی، عزم و ہمت، جرأت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ کیا آج کے معاشرے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک 11 سال کا نوجوان بچہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا اور مسلمانوں کا سپاہی بھی اور ایک صوبے کا گورنر بھی؟ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم الشان دور تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کی ثقافت اور نظریہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ جب بچہ بولتا تھا تو وہ اپنی ثقافت اور نظریات کا علمبردار بن کر بولتا۔ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت صرف 11 برس تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو اماسیہ ریاست میں گورنر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد جب 19 برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے سلطان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہ ہی رکھا تھا کیونکہ یورپ کا دروازہ ہی یہی شہر تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھی، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھی۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کے دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، وہ امیر بھی با کمال ہوگا اور لشکر بھی کیا با کمال ہوگا۔ اس حدیث کی روایت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 6 جلد صفحہ نمبر 225 میں کی ہے۔ اس حدیث رسول کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ خلیفہ سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کے تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد الفاتح نے کیا اور اس نے ہی یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی، یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا، وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھی ان کو ختم کیا اور 3 سال کے معاہدے پر ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا۔ پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس قلعے کے تعمیر کے دوران ترکوں نے کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطین کے سپاہیوں کے ساتھ کی، لیکن یہ بنتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے ہی حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ ایک کے بعد دیگرین دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھی، ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 7 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ کی گہری خندق بھی تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسیوس دوم نے بنوائی تھی، وہ اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائی۔ اربان نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔
اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولی برسا سکتی تھی۔ 6 اپریل 1453 کے مطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہی، دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازے توڑنے کی کوشش میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ کئی مرتبہ مشیروں اور وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائے، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ عظیم الشان سلطان، جو اس وقت میدان میں سپہ سالار کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ سمندر کے پانیوں میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جمادی الاولیٰ 19 مئی 1453 آج محاصرے کا 54 دن ہو چکے تھے۔ سلطان محمد اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعا میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح سپہ سالار بن کر غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے اور شہر پر زبردست حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری کی وجہ سے جس جگہ سے شگاف تھا وہاں گمسان کا رن پڑا۔ سلطان محمد بھی عزم حوصلے کا اعلیٰ مثال تھے، خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ ادھر رومی بھی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن ادھر سلطان محمد بذات خود کی بہادری اور شجاعت کے زندہ مثال تھے۔ سلطان محمد کی شاہی دستے نے سلطان کے کمان میں آ کر ایسا کاری حملہ کیا اور شاہی دستہ شہر میں داخل ہو گئے۔ اس کے پیچھے سے عثمانی فوج داخل ہوتے ہی چلی گئی۔ دیوار پر حسن جو کہ شاہی دستے کا کمانڈر تھا، عثمانی پرچم لہرایا۔ یوں جمادی الاولیٰ 19 مئی 1543 کو یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر کے دکھایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا سر اللہ پاک کے بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دے دیا تھا۔ مسلمہ امت کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی انہی باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے علم برداروں کے ہم عمر اور نام لیوا ہے۔ ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے، قوموں کی تاریخ ان کے مستقبل کی رازداں ہوتی ہے۔ سلطان محمد فاتح جیسے نوجوان دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں اور کل اللہ پاک کے بارگاہ میں سرخوری اٹھائے جائیں گے۔ دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔